ایک مرتبہ سب ساتھی درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 8 ختم ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 9 وہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون۔ گزشتہ آیت میں تذکرہ شروع ہوا منافقین کا، کہ وہ لوگ جو زبان سے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن چونکہ دل سے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے اللہ رب العزت کے ہاں ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ صراحتاً ان کو کہہ دیا گیا کہ وما ہم بمؤمنین، یہ لوگ ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں۔ اب انہی کا مزید تذکرہ اگلی آیات میں بھی چل رہا ہے۔ یخادعون، یہ لفظ پہلی دفعہ آیا ہے۔ یخادعون یہ خدع سے ہے، خا دال عین، خدع۔ خدع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، خدع دھوکہ دینا۔ یخادعون یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے یخادعون یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما اور ما نہیں، وما اور نہیں، یخدعون دھوکہ دیتے، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر، وما یخدعون الا اور نہیں دھوکہ دیتے مگر، انفسہم یہ دو لفظ ہیں، ایک انفس اور ایک ہم۔ انفس نفس کی جمع ہے، انسانی جان، نفس انسانی جان کو کہتے ہیں، نفس انسانی جان۔ تو انفس کا مطلب ہوگا جانے، انفس جانے، ہم اپنی، انفسہم اپنی جانے، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو، آسان کر لیں تو اپنے آپ کو، وما یخدعون الا انفسہم اور نہیں یہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور
ما نہیں، یشعرون یہ لفظ شعور سے ہے اور ہماری اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ، خصوصاً پچھلے کچھ عرصے سے یہ لفظ بہت زیادہ ہمارے ہاں معروف ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، آج کل کی اصطلاح میں وائرل ہو رہا ہے، مشہور ہو رہا ہے۔ یشعرون شعور، سمجھ، فہم، وما یشعرون اور یہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، وما یخدعون الا انفسهم اور نہیں یہ دھوکہ دے رہے مگر اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو، وما یشعرون اور یہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ پھر دیکھتے ہیں اس آیت کو، یخادعون اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو، وما اور نہیں یخدعون دھوکہ دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور یہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ یہاں منافقین کا وہ جو دوغلا پن ہے، اس دوغلے پن کو تھوڑا سا اور کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ یہ زبان سے کہتے ہیں جی جی ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، آمنا باللہ وبالرسول اور آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہتے ہیں زبان سے، لیکن دل سے تو نہیں مانتے نا۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن جب انسان اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو گویا وہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینے کی اپنی دانست میں کوشش کر رہا ہے، اور جب کوئی انسان اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ۔ اور سب سے بڑی جو اس موقع پر جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا منظر آپ سب نے دیکھا ہوگا، چھوٹا سا ایک منظر آپ سب نے دیکھا ہوگا، گھروں میں بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، تو وہ بچہ، چھوٹے بچے جیسے کوئی 1 سال کا، 1.25 سال کا، 1.5 سال کا، 2 سال کا، وہ بچہ کوئی چیز آپ سے چھپاتا ہے، اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ باپ ہے یا بھائی ہے یا والدہ ہے، ان کو نہیں پتہ کہ میں نے یہ چیز چھپائی ہوئی ہے، اپنی دانش میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ باپ کو تو پتہ ہے یہ کیا حرکت کر رہا ہے، یہ بچہ کیا شرارت کر رہا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اور اس کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے، ابھی بچے کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ میں ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے رہا، ماں باپ سے نہیں چھپا رہا، بلکہ یہ دھوکہ مجھے مل رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں ہے ابھی، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوں اور میں ماں باپ سے چیز چھپا رہا ہوں۔ منافقین کا یہ حال تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حرکت ہم کر رہے ہیں نا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ہم اپنی ان حرکتوں میں ایسے ہی کامیاب رہیں گے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، کسی اور کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک رہے، یہ اپنی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یہ اپنی آنکھوں میں دھول، یخادعون اللہ اپنی دانش میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، والذین آمنوا اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وما یخدعون حالانکہ یہ نہیں دھوکہ دے رہے الا انفسہم مگر اپنے آپ کو۔ اور اس کو اگر ہم اس جملے کو اور سلیس کر لیں، آسان کر لیں تو وما یخدعون الا انفسہم صرف و صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ اب آگے آ جائیں، کلاس میں شامل ہو جائیں، کلاس میں تھوڑی سی جگہ دیتے جائیں ساتھ۔ فی قلوبہم، یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا ہے یہ لفظ، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو میرا خیال ہے اب سب ساتھیوں کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا۔ فی میں قلوب دلوں، ہم ان کے، منافقین کے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، منافقین کے دلوں میں،
مرض اردو کا عام استعمال ہونے والا لفظ مرض بیماری. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. ان کے دلوں کے اندر یہ اس سے بڑی بیماری کیا ہوگی کہ انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں. اس سے بڑی بیماری، اس سے بڑا روگ اور اس سے بڑی خرابی اور خامی اور کیا ہوگی؟ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، نفاق کا مرض. فزادہ پس زیادہ اردو میں استعمال ہونے والا عام لفظ زیادہ، مزید، زائد، یہ وہی لفظ ہے. تو زیادہ کا مطلب ہوتا ہے بڑھ جانا کسی چیز کا. فزادہ تو زیادہ کر دی، بڑھا دی، ہم ان کی، فزادہم زیادہ کر دی ان کی، اللہ نے، مرضا بیماری. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری اور زیادہ کر دی. اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. چاہتے یہ ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو. جو مسلمانوں کو فائدہ ہوتا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو قوت ملتی جا رہی ہے، جو مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اندر کی منافقت اور بڑھتی جا رہی ہے. فزادہم اللہ مرضا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ اور لہم دو لفظ، لہم لا کے لیے، ہم ان، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم کا لفظ علم سے ہے. علم ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، المناک حادثہ، المناک منظر، المناک کیفیت، علم تکلیف، دکھ، درد. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے. بما اس سبب کے، کانو ہیں یہ، یکذبون کذب سے ہے، جھوٹ، یکذبون جھوٹ بولتے، بما کانو یکذبون اس سبب سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بما کانو یکذبون کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ان کو دن رات جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ان کو صبح و شام جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ان کو ہر موقع ہر جگہ پر جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کا ظاہر اور باطن ایک نہ ہو، اوپر کچھ ہو اندر کچھ ہو، اندر کو چھپانے کے لیے اسے اوپر سے بڑی تعویلیں کرنی پڑتی ہیں، اور پھر کہیں پکڑا جا رہا ہو تو اس کے پاس صرف ایک سہارا ہوتا ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا. چنانچہ وہ قدم قدم جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے. اور جب جو شخص جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم ایسے شخص کے لیے اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے. ایسے شخص کے ہاں اللہ رب العزت کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ کو جھوٹ کسی صورت پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم میں جھوٹ کے ساتھ لعنت کا وعدہ ہے اللہ کا. جھوٹ بولنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے لعنت ہے. اور ایک موقع وہ بھی آتا ہے، اس کا تذکرہ ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے، اس کو لعان کہا جاتا ہے. لعان کا مطلب ہوتا ہے میاں اور بیوی جو ہیں، اگر خدا نخواستہ وہ کسی ایک فریق کو کسی بدکاری میں مبتلا دیکھیں تو وہاں گواہوں کا لانا تو مشکل ہوتا ہے، اور اس صورت میں میاں بیوی رہ بھی نہیں سکتے، تو وہ لعان کرتے ہیں آپس میں. لعان کیا ہوتا ہے؟ اس میں مرد کہتا ہے، مرد کہ اگر میں جھوٹا ہوا
اگر میں جھوٹا ہوا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. جھوٹ ایسا ہے کہ بندہ خود اس میں اپنے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت کرتا ہے, اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے. جھوٹ, یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ حقیقتیں ویسے ہی بیان نہیں کی. یہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ویسے ہی بیان نہیں کی. آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ نبوت کا اعلان فرمایا, شروع میں تو تھا نا مخفی طور پر دار ارقم کے اندر چھپ کر, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر, چلیے اب آپ اعلان فرمائیے, اب اس کو ظاہر فرمائیے. رسالت اس کو کہا جاتا ہے نا. اب نبوت تو مل گئی, اب رسالت ہے کہ اس کو ظاہر فرمائے سب کے سامنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے صفا پہاڑی کے اوپر, ابھی آپ دیکھ کر آئے ماشاءاللہ اکثر ساتھی, اب تو خیر اس کی صرف ایک بقیہ جات اور نشانیاں رہ گئی ہیں, لیکن اس وقت یہ ایک بڑی پہاڑی تھی, اور عرب کے مکہ کے لوگ جب لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتے تھے تو صفا کے اوپر آ جاتے تھے, وہاں آ کر اعلان کرتے تھے, آواز گونجتی تھی, لوگ نکل کے آتے تھے, کیا بات ہے, فلاں معاملہ ہے, دشمن آ رہا ہے, تجارتی قافلہ آیا ہے, فلاں معاملہ ہے, فلاں میٹنگ ہے. تو وہاں پر اعلان ہوتا تھا, اناؤنسمنٹ ہوتی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. وہاں جا کر جب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, جی کیا بات ہے, خیریت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے, تو کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے آگے سے پتہ کیا کہا, لوگوں نے کہا کہ ما جربنا علیک کذبا, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے, اور ہم نے آپ سے سچ کے سوا کبھی کچھ سنا ہی نہیں ہے. ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی, ابھی لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے نبوت عطا ہوئی ہے اور آپ نبوت کا اعلان فرمانے لگے. ابھی لوگوں کو یہ نہیں پتا. ابھی تک تو یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ انہوں نے جو بات کہنی ہے وہ 100% سچ ہے, یہ الصادق ہیں, جھوٹ کا تصور ہی نہیں ہے ان سے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں, اور وہ کیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کے اعلان سے بھی پہلے, نبوت کے اعلان سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صداقت کا اعلان فرمایا کہ میں سچا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, اور جو جھوٹ بولتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے تو اللہ کے ہاں دردناک عذاب ہے. اور الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ کی لعنت ہے. اسی لیے انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ اکثر آتا ہے صدیقاً نبیہ, صدیقاً نبیہ, سچے ہوتے تھے, نبی ہوتے تھے. صداقت پہلے ہے, نبوت بعد میں. معاشرے کے لیے یہ سب بہت بڑی صفت ہے. معاشرے کی کامیابی کے لیے سچائی, اور دوسری امانت داری ہے. نبی کی نبوت کا اعلان بعد میں ہوتا ہے, نبی کی صداقت کا اعلان پہلے ہوتا ہے. اور جو جھوٹ بولتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, تکلیف دہ. یہ چیزیں سمجھنی ہے. قرآن کریم سے ہم نے یہ چیزیں, یہ صفات سمجھنی ہے, سچ پہ آنا ہے, جھوٹ کو چھوڑنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں, آپ نے فرمایا جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے, مذاق کے اندر بھی مذاق کرے تو اس میں بھی سچ بولے, مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے, تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں اس کو کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. فی قلوبہم مرض, ان منافقین کے دلوں میں بیماری ہے, مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, تکلیف دہ عذاب ہے. بما كانوا يكذبون, کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں جی, یخادعون اللہ,
یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی دانش میں. والذین آمنوا اور ایمان والوں کو. وما یخدعون الا انفسهم حالانکہ یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. وما یشعرون اور اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہے، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا اللہ تعالی نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک تکلیف دہ عذاب ہے. بما كانوا يكذبون کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. صدق اللہ العظیم.